السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پارٹس آف اسپیچ کیا چیز ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب ڈفرینٹ پیج ملتے ہیں تو ایک بک کی شکل بنتی ہے، اسی طرح جب ڈفرینٹ ورڈز ملتے ہیں تو ایک سینٹینس بنتا ہے۔ جن ورڈز سے مل کر سینٹینس بنتا ہے ان کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ ہر سینٹینس میں الگ الگ پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ ان پارٹس کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کمپلیٹ پارٹس آف اسپیچ سیکھ سکیں۔ تھینک یو۔ چلیے اب فرسٹ پارٹس آف اسپیچ جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، ہم ناؤن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں۔ A word that we use for giving a name to a person, place, thing, quantity, idea or action is called noun۔ کوئی بھی لفظ جو کسی شخص، جگہ، چیز، مقدار، خیال یا رد عمل کو نام دینے کے لیے استعمال کیا جائے اسے ناؤن کہتے ہیں۔ آئیے ایگزامپلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علی is a good boy. قائد اعظم ٹام is situated in Karachi. In these sentences, Ali and قائد اعظم are person names and Karachi is name of a place. ان sentences میں علی اور قائد اعظم persons کی نیم ہے اور کراچی ایک پلیس کا نام ہے، تو اس لیے ان کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میٹل ہو گیا، آئرن، سلور، پولیس، پین، یہ ڈفرینٹ جو ہے اس کی ایگزامپلز ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، اب ہم ناؤن کی ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی کائنڈ وہ ہے پراپر ناؤن، سیکنڈ ہے کامن ناؤن، تھرڈ ہے کولیکٹیو ناؤن، فورتھ ہے مٹیریل ناؤن، فائیو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، سکسth پہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن، سیونتھ پہ ہے انکاؤنٹیبل ناؤن۔ دوستو ان کو ڈیٹیل میں سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ فرض کریں اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ تھنگز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کلچ کا، بریک کا، گیئر کا اور سٹیئرنگ جو ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کہ ڈرائیونگ سے پہلے کون سی ہدایات کا پتہ ہونا ضروری ہے، تب آپ جا کر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو ناؤن کو سمجھنے سے پہلے اس کی ٹائپس جو ہیں ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کبھی بھی گرامر میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک گرامر میں کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ اچھی انگلش جو ہے وہ نہیں بول سکیں گے اور نہ ہی امتحانات میں کامیابی اچھی حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم اس کی فرسٹ ٹائپ جو ہے، فرسٹ کائنڈ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی پراپر ناؤن۔ اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں۔ اے پراپر ناؤن از دی نیم آف اے پارٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ۔ کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل سے جان لیتے ہیں۔ علامہ اقبال واز بورن ان سیالکوٹ۔ گولڈ اینڈ سلور آر پریشیس میٹلز۔ In these sentences, Allama Iqbal is a particular person and Sialkot is a particular place, while gold and silver are particular things. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دی ہولی قرآن، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قائد اعظم، پاکستان، دریائے راوی۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ جو ہے اس کی کائنڈ کو دیکھتے ہیں، کامن ناؤن۔ اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک کامن ناؤن از اے نیم which we give to any person, place or thing of the same kind or class۔ اپنے گروہ کی نمائندگی کرنے والی کوئی چیز یا جگہ جو خاص نہ ہو بلکہ ہر ایک کے لیے عام حیثیت رکھتی ہے، اسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ٹانا از اے فیمس لیک ان ایتھوپیا۔
There are 5 rivers in Pakistan. River and lake are common noun because they are not particular. یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جس کا کوئی ثانی موجود ہو اسے کامن ناؤن کہیں گے. فار ایگزامپل بکس. دنیا میں پتہ نہیں کتنی بکس موجود ہیں. اس کے بعد بوائز. پتہ نہیں دنیا میں کتنے بوائز ہیں. گرلز کوئی حساب نہیں ہے اس کا. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ایک سے زیادہ ہو اسے ہم کامن ناؤن کے طور پر جانیں گے. اس کے بعد ہم کولیکٹیو ناؤن کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. کولیکٹیو ناؤن از دی نیم گیون ٹو اے گروپ آف پرسن اور تھنگز کنسیڈرڈ ایز اے ہول. زیادہ اشخاص یا اشیاء پر مشتمل کوئی گروہ یا جماعت کو کولیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دی پبلک از بیسٹ جج ان ڈیموکریسی. Second example is the leader told the people to remain united. In these sentences, people and public considered as a whole, so they are collective noun. Public different people سے مل کر بنتی ہے. ایک پرسن کو پبلک نہیں کہہ سکتے. تو جو پبلک ہے یہ کولیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ یہ واحد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لیکن اس میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. پبلک از اگر یہ پلورل ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کی بجائے آر آ جاتا ہے. تو اسی طرح اگر دی لیڈر ٹولڈ دی پیپل ٹو ریمین یونائٹڈ اس میں پیپل ڈفرینٹ پرسنز ملتے ہیں تو پیپل کہا جاتا ہے. ہم ان کو ایز اے سنگولر ناؤن استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے مٹیریل ناؤن. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. مٹیریل ناؤن از یوزڈ ٹو نیم دی میٹر اور سبسٹانس آف وچ تھنگز آر میڈ. کسی مادہ یا جنس کا نام جس سے اشیاء بنتی ہو مٹیریل ناؤن کہلاتا ہے. جو چیز کسی چیز سے مل کر بنتی ہے اس کو بنانے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مٹیریل ناؤن. فار ایگزامپل ووڈ از یوزڈ ٹو میک فرنیچر. فرنیچر کس چیز سے مل کر بنتا ہے؟ ووڈ سے. تو ووڈ کیا چیز ہوئی؟ مٹیریل ناؤن. اس طرح دی رنگ از میڈ آف پیور گولڈ. جو رنگ ہے کس سے مل کر بنی ہے؟ گولڈ سے. گولڈ کیا ہوا؟ مٹیریل ناؤن. یعنی گولڈ جب ملا تو مل کر رنگ بنائی اس نے. جب لکڑی کو جوڑا گیا تو اس سے فرنیچر بنایا گیا. اس طرح گولڈ اینڈ ووڈ آر مٹیریل ناؤن بیکاز دے میک رنگ اینڈ فرنیچر. اس کے بعد آ جاتا ہے ابسٹریکٹ ناؤن. Abstract noun denotes the feelings which cannot be touched. یعنی abstract noun feelings کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر پین، خوشی، غم، ان سب کو ہم دیکھ تو سکتے نہیں، نہ ہی چھو سکتے. انہیں صرف فیل کیا جا سکتا ہے. اس لیے ان کو abstract noun کہا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. Love is a great force in private life. Second, honesty is best policy. In this world, love and honesty are abstract nouns because we can feel them, we cannot touch. ہم لو کو محسوس کرتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. ایمانداری یہ بھی ایک فیلنگ کا نام ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے نہ ہی اسے چھو سکتے ہیں. تو یہ ابسٹریکٹ ناؤن کی مثالیں
اس کے علاوہ بکس، فنگرز، یہ بھی کاؤنٹیبل ناؤن کی ایگزامپلز ہیں۔ اس کے بعد ہم انکاؤنٹیبل ناؤن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ انکاؤنٹیبل ناؤن کیا چیز ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ انکاؤنٹیبل ناؤن is the name objects that cannot be counted. These nouns do not form plural, do not uncountable noun name objects that cannot be counted. These nouns do not form plurals. Nor do they take a, an, any before them. Uncountable noun وہ اسم ہوتے ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، ان کی کوئی پلورل صورت نہیں ہوتی۔ For example, he is drinking water. Milk is better for diet. In this word, milk and water are uncountable nouns because they cannot count. کیونکہ ان کو گنا نہیں جا سکتا تو اس لیے ان کو انکاؤنٹیبل ناؤن کہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس کی ایگزامپل میں ہنی کو شو کر سکتے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ کی ایگزامپلز ہیں، آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں۔